السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، صدق اللہ العظیم، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آج کی اس مختصر سی گفتگو میں خصوصی طور سے مخاطب ہوں دیوبندی حضرات سے، اور انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری باتوں کو سنیں اور مخالف کی باتوں کو سنیں اور فیصلہ کریں حق کس کے ساتھ ہے۔ فرقہ پرستی کو چھوڑ دیں اور حق فیصلہ کریں۔ یہ نہ دیکھیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھیں حق کس کے ساتھ میں ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی حق کا ہی بول بالا ہوگا اور باطل کا مکالا ہوگا۔ میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے دیوبندی مکتبہ فکر کے مناظر کہے جانے والے مولوی حیدر عباس دیوبندی پاکستانی کی ایک وائس سنانا چاہتا ہوں، اور ان کی وائس سنانے کے بعد میں انشاءاللہ تبارک و تعالی گفتگو کرتا ہوں اس پر۔ پہلے آپ حضرات توجہ کے ساتھ ان کی اس وائس کو سن لیں۔ نے تو یہ کہا کہ جی میں نے تو کہ تم نے کتاب نہیں پڑھی، اور واللہ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے کہا تم کلما طلاق کی قسم کھا لو کہ تم نے اصول مناظرے کی یہ کتاب پڑھی ہے، میں اپنی شکست لکھ کر دینے کو تیار ہوں۔ تم اس کو غیب پر معمول کرو کہ یہ علم غیب ہے، تو سنو، تمہارے نزدیک نبی کی تعریف ہی یہی ہے، نبی کا آپ حضرات کو پھر سنانا چاہتا ہوں، ایک بار اور غور سے سن لیں۔ نے تو یہ کہا کہ جی میں نے تو کہ تم نے کتاب نہیں پڑھی، اور واللہ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے کہا تم کلما طلاق کی قسم کھا لو کہ تم نے اصول مناظرے کی یہ کتاب پڑھی ہے، میں اپنی شکست لکھ کر دینے کو تیار ہوں۔ ابھی آپ نے سنا کہ آپ قسم کھا لو کہ میں نے اصول مناظرہ پر کتاب پڑھی ہے تو میں اپنی شکست لکھنے کو تیار ہوں۔ اصل میں یہ بات یہ تھی کہ جب انہوں نے اصول کو توڑا، شرائط کو توڑا، اس کے بعد جب ہم نے اس پر اعتراض کیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے اصول مناظرہ پر کتاب نہیں پڑھی ہے، اور قسم کھا لو کہ میں نے اصول مناظرہ پر کتاب پڑھی ہے تو میں اپنی شکست لکھنے کو تیار ہوں۔ بات اصل میں یہ تھی، میں اس کا خلاصہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص کے ذریعے سے ہمیں یہ میسج ملا تھا کہ دیوبندی حضرات علم غیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چیلنج کر رہے ہیں، نبی کے علم پر چیلنج کر رہے ہیں، اور کیا آپ ان سے بات کریں گے؟ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بات کریں گے۔ اب انہوں نے ہمیں گروپ میں ایڈ کروایا، ہمارے میسج کو پہنچایا کہ ابو ارقم نے جو ہے چیلنج قبول کیا ہے، وہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہم گروپ میں آنے کے بعد ہم نے کہا بھائی کس کو بات کرنی ہے، ہم تیار ہیں بات کرنے کے لیے۔ کافی گھنٹوں کے بعد ان کی طرف سے جو ہے مناظر کی حیثیت سے آئے مولوی حیدر عباس دیوبندی پاکستانی، اور انہوں نے کہا کہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ نہ کہیں کہ آپ اپنی توبہ لکھ کر دیں، اپنی ہار لکھ کر دیں۔ اصل میں انہوں نے یہ کہا تھا کیونکہ ہدایہ بخشش پر ہماری ان سے بحث ہوئی تھی، اور وہاں پر ان کو ہم نے شرائط کے اعتبار سے بھی ہرا دیا تھا اور دلائل کے اعتبار سے بھی ہرا دیا تھا، اور کئی جھوٹ انہوں نے بولے تھے، ہم نے ثابت کیا ہے، کئی جھوٹ ہم نے ان کے ثابت کیا ہے، اور یہ قسم کھا کر کہہ دے کہ ہم نے ان کے جھوٹ کو ثابت، ان کو قسم کھانے کا بڑا شوق ہے، تو میں کہوں گا حیدر عباس دیوبندی صاحب سے آپ قسم کھا لے کہ ہم نے آپ کے جھوٹ کو ثابت نہیں کیا ہے، کئی جھوٹ ہم نے آپ کے ثابت کیے ہیں۔ تو اس پر ہم نے کہا تھا کہ آپ شکست لکھ کر دے دیں اور آپ توبہ کر لیں۔ اس پر ہم بضد تھے کہ آپ توبہ کریں اور شکست لکھ کر دیں، اس کے بعد ہم دوسرا مناظرہ کریں گے۔ تو اس پر سے انہوں نے جو بات کہی کہ آپ ہدایہ بخشش کا بھی ذکر کریں گے اور کہیں گے ہار لکھ کر دو، اور آپ کہیں گے کہ توبہ کرو، تو کیسے بات ہوگی؟ تو ہم نے کہا کہ اب ایسا ہو گیا کہ ہم نے چیلنج کر لیا ہے قبول، اب ہم نے چیلنج قبول کر لیا ہے، اب ہمیں بات کرنی ہے، پیچھے ہٹنا نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا کہ گزشتہ جو باتیں ہماری آپ کی ہوئی ہے اس پر سے ہم بعد میں بات کریں گے، ہم ابھی مناظرات شروع کرتے ہیں۔ تو ہم نے شرائط مناظرہ ان سے مانگا، مولوی حیدر عباس دیوبندی جی سے۔ تو
اب شرائط کے اندر یہ طے ہوئی ہے کہ 2 ایڈمن ہوں گے، ٹھیک ہے، آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ 2 ایڈمن ہوں گے، اور جو ایڈمن سے نکالے گا وہ مناظرہ ہار جائے گا، ٹھیک ہے، یہ باہمی رضامندی سے یہ طے ہوا۔ اچھا، تیسری بات یہ طے ہوئی کہ جب مناظرہ 3 دن کا مکمل ہو جائے گا، شرائط وغیرہ مکمل طے ہونے کے بعد، دعویٰ جواب دعویٰ کی وضاحت لینے کے بعد 3 دن کا مناظرہ ہوگا، اور اس کے بعد لاسٹ میں تقریر ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے مناظرے کا جو گروپ ہوگا وہ ختم ہو جائے گا، یعنی ہم اپنے ساتھیوں کو نکالیں گے، آپ اپنے ساتھیوں کو نکالیں گے، اور لاسٹ میں ہم اور آپ بچیں گے، یہ بھی طے ہوا۔ اور شرائط مناظرہ میں یہ بات رکھی گئی کہ پہلے مکمل باہمی رضامندی سے شرائط طے ہوں گے، اس کے بعد دعویٰ حکم، جواب دعویٰ حکم، اور اس کی وضاحت لی جائے گی، اس کے بعد 3 دن مناظرہ ہوگا، دلائل و براہین اپنے اپنے موقع پر پیش کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ شرائط میں طے ہوئی۔ اب ہوا کیسا کہ اب ہم نے ان کے سامنے دوران شرائط مناظرہ طے کرتے وقت ہم نے ان کے سامنے باتیں رکھی کہ جب دعویٰ آپ کی طرف سے آئے یا ہماری طرف سے آئے، علم غیب رسول ہمارا موضوع ہے، تو اگر ہم نے دعویٰ آپ کو دے دیا کہ اللہ کی عطا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے، تو آپ کو اگر اتفاق نہیں ہے میرے اس دعوے پر، اگر آپ کو اعتراض ہے، تو اگر آپ جواب دعویٰ دیں گے تو اس طرح دیں گے کہ اللہ کی عطا لگانی ہوگی، کیونکہ میں نے لگایا ہے کہ اللہ کی عطا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے۔ اگر آپ اختلاف رکھتے ہیں، اتفاق نہیں رکھتے، تو آپ اس طرح کہیں کہ اللہ کی عطا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل نہیں ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کیا ہماری یہ بات غلط ہے؟ ہم کہہ دیں یہ اصول مناظرہ کی کتاب ہے، ہمارے ہاتھ میں جو کتاب ہے ہم ابھی رکھی ہوئی ہے الیاس گھمن صاحب کی، جو ان کے متکلم اسلام ہیں، ابھی میں کہہ دوں کہ یہ اصول مناظرہ کی کتاب ہے، اگر آپ کو اس پر اتفاق نہیں ہے تو آپ کیا کہیں گے آپ یہ اصول مناظرہ کی کتاب نہیں ہے، اگر اتفاق نہیں رکھتے ہو تو، اگر اتفاق تو ہاں بھائی میں بھی مانتا ہوں یہ اصول مناظرہ کی کتاب ہے آپ کے ہاتھ میں۔ تو اس طرح ہم نے بات رکھی تو انہوں نے اس شرط کو قبول نہیں کیا۔ اب پتہ نہیں کیوں نہیں قبول کیا، اگر تم اب کہتے ہیں ہمارے نزدیک تو عطا علم غیب ہوتا ہی نہیں ہے، تو اگر آپ یہ کہہ دیں گے کہ اللہ کی عطا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل نہیں ہے، تو اس سے بھی تو ثابت ہو گیا نا عطا علم۔ اگر آپ کے ہی موقف کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ کو اتنا ہی سمجھ ہوتا تو آپ ایسا کہتے اللہ کی عطا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل نہیں ہے، اگر آپ کا یہی موقف ہوتا، آپ کے نزدیک اگر عطا علم غیب نہیں ہے، تو اس سے بھی تو آپ کا موقف ثابت ہوتا، اس میں آپ کا نقصان کیا تھا؟ لیکن پتہ نہیں کس بات پر ان کو ڈر تھا، کیا خوف تھا، یہی جانتے ہیں